بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس شخص کا اپنے غصے پر قابو نہ رہتا ہو تو وہ 10 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 10 بار یا رؤوف روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ الائچی دانت کے نیچے دبا کر پیدل چلنے سے ہلتے ہوئے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ کر پیدل چلنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل ڈال کر پیدل چلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھونٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں۔ انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ جھریوں کو دور کرنے کے لیے گلیسرین کو بادام کے تیل میں ملا کر روزانہ چہرے کا مساج کریں۔ اس کے علاوہ گلیسرین میں مچھلی کا تیل یا وٹامن ای بھی ملایا جا سکتا ہے۔ آدھا کپ پسی ہوئی دار چینی میں آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس اور 2 کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر ایک بوتل میں رکھ لیں۔ رات کو روزانہ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے ہاتھ دھو کر سو جائیں، ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ 1 کھانے کا چمچ لیموں اور 1 کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کی جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ لمبے گھنے اور ملائم بالوں کے لیے پیاز کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے اور گھنے رہیں گے۔ ادرک کا رس اور اس کے برابر خالص شہد اچھی طرح مکس کر لیں۔ صبح و شام 1 بڑا چمچ استعمال کرنے سے گلے کے امراض سے نجات مل سکتی ہے۔ گلے کی خراش اور دکھن کے لیے 1 انڈے کی سفیدی، 1 بڑا چمچ شہد اور 1 پیالی گرم دودھ ملا کر گھونٹ گھونٹ پینا بہت فائدہ مند ہے۔ گلا خراب ہو تو شہد اور لیموں برابر مقدار میں مکس کر کے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں، گلے کو آرام ملے گا۔ حتیٰ کہ ٹونسلز بھی ہوں تو آرام آ جاتا ہے۔ مولی کا تازہ جوس 1 چائے کا چمچ اور اس میں 1 چمچ شہد ملا کر تھوڑا سا نمک مکس کریں، گلا بیٹھ جانے کی صورت میں اور کھانسی کی صورت میں بہت مفید ہے۔ یہ ٹوٹکا دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پی لیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہو انہیں چاہیے کہ ہر کھانے کے بعد سفوف زیرہ سیاہ کالی مرچ کے دانے کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں۔
جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر کھانے کے ساتھ کھائیں، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ 1 سیب کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھانے کا معمول بنا لیں تو قبض نہیں ہوگی۔ کلونجی کو صاف کر کے اسے چھلنی میں ڈال کر دھو لیں، خشک کر کے اس کو شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس پر لیموں نچوڑ دیں، اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ 1 پاؤ میتھرے لیں، انہیں کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ کمر درد اور جوڑوں کے درد کو آرام آ جائے گا۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد چند دن صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی استعمال کریں اور رات سونے سے پہلے پاؤں کا اچھی طرح مساج کریں اور ناف اور ناک میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگلے دن خود بخود فرق محسوس کریں۔ اگر گوشت جلدی پکانا ہو تو گوشت میں چند خربوزے کے چھلکے ڈال دو، گوشت جلدی گل جائے گا۔ پاؤں کے تلووں پر زیتون کا تیل لگا کر پیدل چلنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں سرما ڈال کر پیدل چلنے سے آنکھوں کی روشنی زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ کمر پر خربوزہ کاٹ کر مسل کر پیدل چلنے سے کمر کے موہرے کبھی ہلتے نہیں ہیں۔ لیموں کاٹ کر ماتھے پر مسل کر پیدل چلنے سے دماغ بندر کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پی کر پیدل چلنے سے پیشاب موتی کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ دل کے مریض کو کھجور کے درخت کے نیچے بٹھاؤ، کھجور کا دانہ کھلا کر کھجور کے سائے تلے بٹھا دیں تو اس کے دل کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے خارش نہیں ہوتی۔ فالسے کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے تھکے ہوئے بدن کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔